अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त दानियल इकराम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दानियल के साथ। जी आज फिर हम जैसे कि नया साल आप सबको मुबारक हो और मेरे चैनल के तमाम सब्सक्राइबर, तमाम व्यूवर, तमाम कमेंट्स करने वाले सबको नए साल की मुबारक हो। जैसे कि आपको पता है पहला मुहर्रम जो है आने वाला है और मुहर्रम के हवाले से ही हमने आज की नशिस्त रखी है। जैसे कि पिछले नशिस्त में भी अल्लामा क़ारी राशिद अल मदनी अतारी हमारे साथ मौजूद थे और इस नशिस्त में भी हैं। एक्चुअली इन्हें बुलाने का मकसद जो है वो ये है क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर बिजली ख़राब होती है तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और अगर नलका वगैरह ख़राब होता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। पर हमारे माशरे में अक्सर ऐसे होता है जब इस्लाम की बात आती है तो कोई PhD लेवल के प्रोफेसर को ले आता है पर इस्लामिक स्कॉलर को नहीं बुलाया जाता। मेरा इस चैनल पे इन्हें बुलाने का मकसद ही ये है क्योंकि ये आलिम दीन हैं और फ़िक़े के ऊपर बात करने वाले, फ़िक़े को समझने वाले, अरबी को समझने वाले, अरबी ग्रामर ये खुद पढ़ाते भी हैं। आज हम आपका इनसे इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और मुहर्रम के हवाले से सवालात भी करते हैं इनसे अपनी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसा हो आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं दानियल? जी मैं ठीक है। आपसे थोड़ी रहनुमाई हासिल करनी थी मुहर्रम के हवाले से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस्लाम समझ के करते हैं जिसके इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। जी अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल शुरू कीजिए। जी माशाल्लाह। जी हमारे माशरे में एक ये इस्लाम के तौर पे रस्म समझी जाती है कि जो बहू है उसको 40वें तक अपने पेके जो भेज दिया जाता है, यानी कि अपनी अम्मी के घर भेज दिया जाता है। पहले मुहर्रम से मुहर्रम का जो 40वां होता है इन दिनों के लिए। जी आपका जो सवाल है वो यानी कि रस्म और रवाज के लिहाज से है या मुहर्रम शरीफ के हवाले से कि जो मुसलमानों के अंदर इस तरह के रस्म और रवाज पाए जाते हैं। माजरत है मैं आपकी बात करना चाहता हूँ पर इसे इस्लाम समझ के जो है ना गुनाह है, अगर ना भेजा तो हमारे घर में कोई ऐसी आफत आ जाए कि इस्लाम समझ के इस पे अमल किया जाता है। जी देखिए इस चीज़ का जो ताल्लुक़ है वो हमारी शरीयत के साथ नहीं है। कोई भी ऐसी हदीस पाक या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस तरह का कोई तरीक़ाकार नहीं रहा कि आपने इस महीने के अंदर अपनी अज़वाज को, अपनी बीवियों को वो 40 दिनों के लिए कहीं और भेज दिया हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही सहाबा कराम से इस तरह की कोई बात मिलती है, बल्कि ये एक हमारे मुआशरे की एक गलत रस्म है और ये चंद लोगों के अंदर इस तरह की बात पाई जाती है जो कि इंतहाई ये कमज़ोर दीन वाले लोगों का तरीक़ेकार है। जो अच्छा मुसलमान है, इल्म रखने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन रखने वाला है, शरीयत को समझने वाला है, उसके नज़दीक ये वाली जो बात है और ये तरीक़ा है इंतहाई गलत है कि अपनी बहुओं को 40 दिनों के लिए किसी और घर में भेज दिया जाए कि मुहर्रम का महीना आ गया। हालांकि मुहर्रम का महीना अगर हम देखें तो ये हुर्मत वाला महीना है। मुहर्रम का मतलब ही है हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला। और अगर हम मुहर्रम की तारीख़ पढ़ें तो पता चलता है कि मुहर्रम के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बरकतें अता फरमाता है, इज़्ज़तें अता फरमाता है। और जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं या जो शैतानी लोग होते हैं, अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान होते हैं, ऐसे लोगों को मुहर्रम के अंदर ज़लील व रुसवा किया गया। जैसा कि तारीख़ बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको नमरूद ने आग के अंदर डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार कर दिया, यानी कि एक ठंडक वाली बाग बना दिया फूलों का। तो ये मुहर्रम का महीना था और नमरूद को ज़लील किया गया तो ये भी मुहर्रम का महीना था। नमरूद अल्लाह का दुश्मन है, वो ज़लील हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे हैं, उनको इज़्ज़त मिली। इसी तरह फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम, इनका भी इसी तरह का वाक़या है। फ़िरऔन को गरक़ किया गया, मुहर्रम का महीना था। मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील अबूर करवाया, बनी इसराइल को नजात अता फरमाई, मुहर्रम का महीना था। नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो किनारे पर आकर लगी, 6 महीने
دریا کے اندر وہ چلتی رہی اور پھر محرم کا مہینہ آیا، وہ کنارے پر ساحل پر آ گئی، تو یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری جو ہے اس کے بارے میں ایسی تاریخی باتیں ہیں کہ اس میں لوگوں کو فضیلت ہی ملی ہے، شرف ملا ہے، نہ کہ یہ کوئی گھر کے اندر کوئی محرم آ گیا تو کوئی نحوست آ جائے گی، بہو گھر کے اندر ہوگی تو وہ کوئی نحوست والی منحوس بن جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں شادی ہوگی محرم میں تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کیا حوالے ہیں؟ اور باقاعدہ وہ ریفرنس بھی دیتے ہیں ہمارے فلاں کا محرم میں ہوا تھا تو انہوں کی طلاق ہے۔ جی، تو دیکھیں شادی کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت غلط رویہ ہے کہ جو ہم نے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، نظریہ بنا لیا کہ محرم کے اندر جو ہے وہ شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ محرم کو نحوست والا سمجھنا، معاذ اللہ، یا کوئی سختی والا مہینہ کہ یہ محرم آ گیا تو کوئی شاید اس میں پریشانیاں ہوں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جیسا کہ پہلے بتایا گیا پریشانیاں نہیں، بلکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم اس کے اندر عزتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے کہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، ایک افسوس کی، اور ایک جو اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا اس کی یاد کی ایک دل کے اندر جو ہے وہ ایک تڑپ ہوتی ہے، غم آتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے محرم الحرام جو ہے وہ اس کے اندر نکاح حرام ہو گیا، شادی حرام ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ چاہے محرم ہے چاہے محرم کے علاوہ ہے، نکاح کرنا وہ سادے طریقے سے سنت کے مطابق کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ڈھول ڈھمک کے گانے باجے وہ کرتا ہے تو محرم میں کرے گا تو اور زیادہ مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلے گی، مسلمانوں کو غصہ آئے گا کہ اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندان، ان کو جو ہے وہ بے بسی کے عالم میں اور ایک ایسی غیر آباد جگہ پر ظلم و ستم کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس میں مہینے کے اندر شادی اس انداز میں کرنا کہ اس کے اندر جو ہے وہ گانے باجے اور اونچی آواز میں موسیقی اور ہلا گلا کرنا، یہ انتہائی جو ہے وہ غلط کام ہے، چاہے محرم ہے چاہے محرم کے علاوہ ہے۔ باقی نکاح کرنا یہ جائز ہے، اچھے طریقے سے کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اگرچہ وہ 10 محرم کو ہی کر لیا جائے۔ ہاں، اگر جس طرح پہلے بتایا ہے کہ بہت زیادہ ہلا گلا کر کے اگر ایسا کریں گے تو دیکھیں مسلمانوں کی نفرت کا سبب بنے گا، کیونکہ مسلمان اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بالخصوص محرم کے اندر، اور اس کے علاوہ تو پورا سال ہی ہے جو شریعت ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ گانے وغیرہ گائے جائیں۔ ہاں باقی نکاح ہے وہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی برکت کی نیت سے کرتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے تو اس کو انشاءاللہ برکت ہی ملے گی۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ شور مچا کر کرتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی تنفیر کا، نفرت کا سبب بنے گا، چونکہ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے عاشورہ کے 2 روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے، جبکہ نہ ایک جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس بارے میں کیا رائے ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، یہ بھی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ محرم شریف کے 2 روزے یعنی کہ 9 محرم اور 10 محرم، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم، اس کا روزہ ان کے 2 روزے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ 10 محرم کا روزہ اسے کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ، تو یہ روزہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو دیکھا یہود مدینہ
यानी कि वहाँ के जो यहूदी थे वो 10 मुहर्रम को यानी कि आशूरा को रोज़ा रखते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनसे पूछा कि आप ये 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल उनको फ़िरऔन से निजात मिली थी 10 मुहर्रम को, तो इस खुशी के अंदर हम जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, तो हम भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि आप लोगों ने एक रोज़ा और भी रखना है, या 9 और 10 का रख लें या 10 और 11 का रख लें, ताकि जो आशूरा की फजीलत है वो भी हासिल हो जाए और जो यहूदियों से मुशाबहत है वो ना हो। वो सिर्फ 10 का रखते हैं, हम 9 और 10 या 10 और 11 का भी साथ रखेंगे। तो ऐसे ही रखना चाहिए, यही हमारे शरीयत का और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा है। अक्सर लोग 9वीं और 10वीं मुहर्रम को सबीलें जो है वो लगाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबील लगाना यानी कि दूध की सबील लगा दी, पानी की सबील लगा दी, ये बहुत अच्छी बात है। पानी पिलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, तो ये अच्छी बातें हैं। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो पूरे पूरे पानी के कुएं वो ख़रीद कर सदका जारिया के तौर पर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर देते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका पूरा एक कुएं का नाम है बेर उस्मान, जो आपने एक यहूदी से ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया था कि ये पिएंगे। तो पानी पिलाना या कोई भी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की नेमत है, खाने के लिहाज से, पीने के लिहाज से, वो 10 मुहर्रम को या पूरा मुहर्रम का महीना या पूरा साल अगर लगाते रहें, इसमें कोई हरज नहीं, अच्छी बात है। और 10 मुहर्रम में या मुहर्रम के महीने में अहले बैत और करबला को याद करके ये करना और भी अच्छी बात है, चूँकि ये अल्लाह वालों की याद है, उनकी ईसाल सवाब के लिए ऐसा करते हैं मुसलमान, तो ऐसे करने में कोई हरज नहीं। और मजलिस सुनना, इसके बारे में क्या राय है और हमारी शरीयत क्या कहती है? जी, मजलिस, देखिए मजलिस का मतलब होता है बैठना, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हों, ज़्यादा लोग बैठे हैं, उस चीज़ को मजलिस कह दिया जाता है, महफिल कह दिया जाता है। तो मजलिस जो है वो मुहर्रम के महीनों के अंदर बिलखसूस जो अहले बैत के साथ प्यार करते हैं वो करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है गलत किस्म की रिवायतें बयान करना, लोगों को रुलाने के लिए कि लोग जो है धाड़े मारें, रोएं, चीखों पुकार करें, इसलिए ऐसे वाक़यात सुनाना जो मन घड़त होते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि मन घड़त वाक़यात बयान किए जाते हैं, ये गलत है और इंतहाई गलत है कि अहले बैत अतहार का इस तरह का अंदाज़ पेश करना कि इतना जुल्म हुआ कि लोग रोएं, उनकी बेबसी जाहिर करना, उनकी बेबसी ज़ाहिर करना और उनको इस अंदाज़ में जो है वो बेसरो सामान बयान कर देना कि इन जैसा कोई मज़लूम नहीं। तो यानी कि सिर्फ रुलाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, चीखो पुकार करने के लिए, ये इंतहाई गलत तरीका है। हाँ, उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाए, उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और उन्होंने दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी पेश की, इस कुर्बानी का जो मकसद है वो पेश किया जाए, उनकी फजीलत, उनकी मनक़बत वो पेश करना ठीक है। बाकी इसमें जो है गलत तरीके से बयान करना और वो लोग जो बिलखसूस मन गढ़त रिवायतें बयान करते हैं और वो मशहूर हैं, उन जैसा अंदाज़ करना, उनकी मजलिस में जाना और इस अंदाज में जाकर गलत बातें सुनना सुनाना इंतहाई गलत है। या इस तरह के कुछ कलाम होते हैं, पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते हैं नूहे, और उसके अंदर बहुत चीखो पुकार होती है, गानों की तर्ज के ऊपर मौसीकी भी होती है, ये इंतहाई गलत बातें हैं। अहसन अंदाज में, अच्छे अंदाज में मस्जिद के अंदर बैठकर उनका ज़िक्र पाक करना, उनके फ़ज़ाइल बयान करना, उनका मकसद बयान करना, नात, उनकी मनक़बत जो है हर तरह की जो गलतियां हैं उनसे पाक हो, वो बयान करना इंतहाई अच्छी बात है। और ना कि उनका मर्तबा इस अंदाज में बयान किया जाए कि माज़अल्लाह वो अम्बिया से बढ़ा दिया जाए, या उनको ऐसे उनके बारे में अलक़ाबात बयान करना कि जो अम्बिया के हैं, अम्बिया के साथ ख़ास हैं, वो चीज़ें बयान नहीं करनी चाहिए।
ہاں ان کی محبت اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہم صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا کہ امام حسن و حسین کو اللہ پاک نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ بے شک کوئی ہے کہ اپنے سینے کو پیٹنا، سر کو پیٹنا انہوں کی یاد میں اور انہیں یاد کر کے جو ہے آنسو بہانا، یہ نیکی ہے کیا؟ جی یہ ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں پیٹ کر، میں اپنا سینہ کو بھی کر کے، کپڑے پھاڑ کے یا چیخ و پکار کر کے جو ہے میں ان کو راضی کر لوں گا، ان کی محبت میرے دل کے اندر ہے، یہ محبت نہیں بلکہ ان سے دشمنی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے اور ان کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں بلکہ ان کی نافرمانی ہے، کیونکہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پورا خاندان نبوت اس بات کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ جو خاندان نبوت ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے خود اس بات سے منع فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کا کسی کے مرنے کے اوپر اپنے بالوں کو جو ہے کھینچنا، اپنے کپڑے پھاڑ دینا، فرمائے کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نوحے گانا یا غلط قسم کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور نہ ہی اس سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں بلکہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نانا جی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں بعض گھروں میں جو ہے 9 عاشورہ کے دنوں میں توے الٹے جو ہے وہ کر دی جاتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں بنایا جاتا، تو اس کے بارے میں کوئی اسلامی کوئی روایت وغیرہ یا کوئی؟ جی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ محرم کے اندر یا واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہوئے اس غم کے اندر، اس سوگ کے اندر توے الٹے کر دیے جائیں۔ یہ غلط بات ہے اور یہ بات لوگوں کے اندر ہے، ایسا ہوتا ہے، اپنی چارپائیاں، بیڈ ان کو الٹا کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی جاہلوں کا کام ہے، یہ کسی پڑھے لکھے مسلمان، سمجھدار، اللہ کے فرما بردار مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، ورنہ شریعت کے اندر اور ہمارے دین کے اندر کوئی ایک بھی روایت، کوئی حدیث، کوئی قرآن پاک کی آیت ایسی نہیں ہے کہ کسی نبی کی یاد میں، کسی کے ولی کی یاد میں، صحابی اور اہل بیت کی یاد میں یا شہداء کی یاد میں اپنے توے جو ہے وہ الٹے کر دیے جائیں، چارپائیاں الٹی کر دی جائیں، یا اس انداز کا سوگ منانا یہ جائز نہیں، بلکہ سوگ جو ہے وہ 3 دن تک ہے، اس کے بعد سوگ منانا جائز نہیں۔ ہاں ان کے واقعے کو یاد کر کے دل کے اندر افسوس ہونا، ان کی محبت کا اور زیادہ آ جانا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، یہ ایک ایمانی جو ہے وہ کیفیت ہے، لیکن سوگ منانا یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور عاشورہ کے جو روزے ہیں جیسے کہ 9 محرم، 10 محرم یا 10 محرم یا اور 11 محرم، ان دونوں کو افطار کرنے کے لیے دوسرے گھر کا پانی پینا یا کھانا کھانا، یہ اس کے بارے میں کیا آپ کا موقف ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، اگر کوئی دعوت کرتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، ہمارے گھر میں آئیں، کھانا کھائیں، ہمارے گھر میں آ کر افطاری کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہے اور اس سے پیار محبت بڑھتا ہے۔ لیکن ایک رسم کے طور پر یا اس چیز کو ضروری سمجھ کے یا کوئی رسم سمجھ کے کہ یہ کوئی اہل بیت سے محبت ہے یا کوئی محرم کے مہینے کے اندر کوئی اس طرح کی بات، کوئی روایت ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ گھر میں روزہ رکھا افطاری کسی اور کے پاس کرنا یہ ضروری ہے یا کوئی مسلمانوں کا طریقہ ہے، ایسا طریقہ نہیں ہے۔ باقی کوئی بھی روزہ رکھا گیا، کوئی افطاری کرواتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، افطاری کرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عاشورہ کے دنوں میں ذوالجلال گھوڑا جو نکالا جاتا ہے، اس کے اوپر سیب ہوتے ہیں، مٹھائیاں ہوتی ہیں، دیگر اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ وہ منت کے طور پہ کھاتے ہیں کہ ہماری یہ منت پوری ہوئی تو ہم یہاں 1 کلو سیب دوبارہ چڑھائیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، اس طرح کی کوئی روایت، کوئی ایسا مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، یہ کام جاہلوں کے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ کے جتنے بھی پیروکار آئے ہیں، ائمہ اہل بیت، کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت کر دی جائے کہ اس انداز میں جو ہے
وہ ان کا غم منایا گیا، سوگ منایا گیا کہ ہر محرم کو گھوڑے کے اوپر ایسا کیا گیا، ایک بھی روایت نہیں ہے۔ اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ من گھڑت ہے، من گھڑت روایت، موضوع روایات ہیں، ایسی کوئی بھی مستند بات نہیں ہے، اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، کسی بھی اہل اسلام سچے مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کی منتیں ماننا یہ بھی ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ طریقے ہیں اور برے رسم و رواج ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ دین اسلام کی جو ایک ویلیو ہے، دین اسلام کا جو ایک خوبصورت انداز ہے، اور وقار اس کو ایک وقار ہے، اس کو ختم کرنے والے یہ کام ہے۔ یہ واقعہ کربلا سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ کیا صرف ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انہیں پانی نہیں ملتا تھا حضرت امام حسین کو، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی یہ بات ہے ہڈن جو کہ ہمیں نہیں پتہ؟ جی، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اس سے سیکھنا کیا ہے۔ جی، تو جو ہمارا آج کل مسلمانوں کا انداز ہے اس سے تو یہی سکھایا جاتا ہے۔ جو ہمارے مقررین ہوتے ہیں، ہمارے خطیب ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، اکثریت ان سے یہی سیکھا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا اور ان کو پیاس لگی، ان کو پانی نہ ملا، بس یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ جو مین مقصد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کنبہ، خاندان وہ قربان کر دیا جس مقصد کے لیے، وہ مقصد کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی، اسلام کے احکامات کے اوپر پابند کرنا، اسلامی حکومت، اسلامی خلافت۔ جو مین مقصد ہے کہ دین اسلام پھیلے، دین اسلام کے مطابق لوگ عمل کریں، حکومتیں دین اسلام کے مطابق ہوں، مسلمانوں کا رویہ اسلام کے مطابق ہو، اسلام ہر زمانے کے اندر سرخرو ہو، سر بلند رہے، اس کا جو جھنڈا ہے وہ پوری دنیا پہ لہراتا رہے۔ جو مین مقصد تھا وہ بیان نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی وہ مقصد لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، بلکہ اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بس کہ یوں سمجھ لو کہ بس بڑا ظلم ہوا، اور وہ جو ہے معاذ اللہ جو ہے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی ان کی عزت نہیں تھی، بلکہ وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ شہید ہو کر بھی اپنا سر فخر سے بلند کر گئے، اسلام کا نام روشن کر گئے۔ تو یہی مقصد تھا، نہ کہ یہ مقصد کہ جو آج کل اکثر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک علم سے دوری، صحیح معنوں میں جو علم کی روح ہے وہ حاصل نہ کرنا، اور پیسے لینے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں، اور یہ انتہائی جاہل خطیبوں کا کام ہے، جاہل واعظین کا کام ہے۔ جو عالم ہوگا، مستند عالم، باعمل عالم، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ بعض لوگ جو ہے نیاز بنانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نمازیں انہیں کی قضا ہو جاتی ہیں اور پڑھتے نہیں، اور بعض لوگ جو ہیں شورا کے دنوں میں سبیلے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ نماز سے بھی افضل کام ہے۔ جی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، نیاز کرنا اچھی چیز ہے، نیاز کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نیازی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، لیکن ہم نمازی پہلے ہیں، نیازی بعد میں ہیں۔ نیاز کرنا اچھا طریقہ ہے، لیکن نیاز کی وجہ سے، مجلس کی وجہ سے، اور اس محفل کی وجہ سے، یا کوئی سبیل لگانے کی وجہ سے نماز ہی نہ پڑھنا، یا ان کے ایسا غم کا اظہار کرنا کہ ہمیں غم تو بڑا ہے لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے، اور جو دین اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں سچی سچی، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ سبیلیں لگا کے نمازیں ترک کر دیتا ہے تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد دیگر جو نفلی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، ورنہ نفلی کام کیے، فرض چھوڑ دیا تو یہ گناہ گار ہوگا، اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ آپ محرم کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں یا کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ بس یہی نصیحت ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا جو مقصد تھا قربانی پیش کرنے کا، کہ اسلام کی سر بلندی اور دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنا، اس کو سیکھنا اور اس کی تعلیمات کی، احکامات کی پابندی کرنا، یہ ہے۔ تو اسی کے اوپر ہم عمل کریں تو مسلمانوں کی کامیابی ہے، ورنہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑیں گے
تو غیروں کے غلام بن کے رہیں گے تو ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ کریم ہمیں ان پیاروں کے صدقے سے دین اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ہمیں محرم سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین کی سیرت اٹھا لیں تو کبھی بھی انہیں نماز قضا نہیں ہونے دی، اور نہ انہوں نے قرآن پاک بھی باقاعدہ وہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے اسلام کے اوپر عمل کی ہے، جبکہ نہ باتیں جو ہے چونکوں پہ کھڑے ہو کے وہ کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو اور ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کے اوپر عمل کریں اور سیکھ کے پھر عمل کریں۔ یہی نہ ہو کہ کوئی یہاں سے میسیج آ گیا کہ یہ میسیج 10 لوگوں کو فارورڈ کریں، آپ کے گھر میں خوشخبری آئے گی۔ اس طرح کے میسیجز پہلے تصدیق کر کے پھر آگے جو ہے پہنچانے چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔